اج دے جمعۃ المبارک دے اندر جو گفتگو کرن دی اللہ نے توفیق بخشی ہے، انتہائی اہم موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عنوان اس دا اے وے پچھلے دنیا چند دن پہلے ایک ظالم باپ نے میاں والی دے اندر اپنی 7 دن دی معصوم بچی نو 5 فائر مار کے قتل کر دیتا۔ یقیناً ظلم دی ایک نئی داستان رقم ہوئی، بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس بعد وقت نے باپ جیسے عظیم رشتے کا سر چکا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اسلام دشمن طاقتاں اور قوتاں ایسے ہی کسی نیگیٹو واقعہ دی سانحہ دی تلاش میں ہوتی ہے، تاکہ جس نو بیس بنا کے بنیاد بنا کے اسی شریعت کے مصطفیٰ تے اور سونے دین اسلام تے بکواسات کر سکیں۔ اور اس منحوس قسم دے واقعے دا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 8 مارچ والے دن ایک کنجر خانہ ہوتا ہے عورت مارچ دینا، بہت بڑا کنجر خانہ، اور چونکہ تازہ یہ واقعہ ہویا سی، 8 مارچ والے دن فحشہ قسم دیاں عورتاں نے اس واقعے کو بیس بنا کے باپ جیسے عظیم اور مقدس رشتے کے بارے میں گالیاں بنیاں، اور اسلام کے بارے میں جنہ کو ملک پاکستان کے اندر منہ کھول سکتی ہیں سن انہوں نے منہ کھولے۔ لیکن جہالت ہے، شریعت مصطفیٰ کو دوری ہے، دین پڑھیا نہیں، قرآن پڑھیا نہیں، سونے نبی دا فرمان پڑھیا نہیں، اور ایک ایسے ظالمانہ کاروائی نو بیس بنا کے تے تسی دین اسلام ایسے پیارے دین دے بارے بکواس کرو جڑا او دین ہے کہ جنہیں تانوں ساواں وی عطا فرمائی ہے۔ یار میں نے دسو تے صحیح، آج کل بڑا جدید زمانہ ہے، جاؤ تحقیق کر کے آؤ، ریسرچ کر کے آؤ، کوئی اتنا پیارا، اتنا کریم، اتنا سونا مذہب دنیا تے ہے کہ جس مذہب دے اندر عورت جس روپ وچ بھی آئی ہے نا، انہیں کمال دا مقام عطا فرمایا ہوا ہے کہ جو عورت ماں دے روپ وچ آئی تو دین اسلام کہتا ہے بھئی یہ جڑی ماں ہوندی ہے نا، یہ دے پیراں تھلے جنت ہوندی ہے۔ میں تانوں پہلے عرض کی کہ اج دا موضوع بڑا اہم ہے، توجہ تسی ساری میرے ال رکھے نا، لمبا چوڑا تے کام ہی نہیں ہوتا، تھوڑا جا وقت ہوتا ہے، سمجھاندیا پھر وقت گزر جاتا ہے۔ اگر ماں دے روپ وچ عورت آئی ہے تو اسلام آندا ہے پیراں تھلے جنت، اگر بیٹی دے روپ وچ آئی ہے، بہن دے روپ وچ آئی ہے، اسلام آندا ہے بیٹی دے روپ چاہے تے والدین واسطے بھی رحمت ہے، بہن دے روپ چاہے تے بھراواں واسطے بھی رحمت ہے، اور اگر وہی عورت بیوی دے روپ وچ شوہر دے نال آئے تو اسلام آندا ہے شوہر دا نصف ایمان ہے۔ میرے سونے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی دا نکاح ہوندا ہے نا تے عورت او دے نکاح چاندی ہے تے شیطان روندا ہے، واہ ویلا کردا ہے، او دے چیلے آندے گرو جی تانوں کی ہویا ہے تے اوندا تینوں پتہ نہیں اس بی بی دے لڑ لگا ہے، اس بی بی دے گھر آون دی وجہ نال اے دا ایمان محفوظ ہو گیا۔ یہ ہے میرا دین اسلام، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح نہیں، میرا دین اسلام ہے۔ عورت جس روپ میں بھی ہمارے مذہب میں آئی ہے، اور رہی بات بیٹی کی، اور خدا کے بندو یہ تو اللہ کا تحفہ ہے۔ جس بندے نال اللہ پیار کردا ہے نا، اللہ انہوں اپنی محبت دا اظہار کرن واسطے بیٹی دی صورت وچ تحفہ دیندا ہے۔
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ جوش خطابت میں بات کر رہا ہوں جی اللہ تحفہ دیندا ہے جتے نال پیار کرتا ہے تو دلیل دیواں اتنی بڑی دلیل دیواں کہ تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو پوری روئے زمین میں اشرف المخلوقات انسان کے اندر اور تمام انبیاء اور رسولوں کی جماعت کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ جس نال سب کو زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں میرے اور تیرے کریم آقا نے. تے ادھی دلیل ہے کہ اللہ جدے نال چوکھا پیار کرتا ہے نا انہوں بیٹی دے کے محبت کا اظہار کرنا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت کا اظہار کیا، پہلی اولاد بیٹی عطا فرمائی. بولو نا ذرا، پہلی اولاد اے میاں والی دا بدبخت کنجر اس بیٹی دا نام ہی ماں نے جنت رکھیا سی. یار کڈیا چاواں نال نام رکھیا ہونا اماں، اور اللہ کی قسم وہ اتنی پیاری بچی ہے، وہ بدبختہ تو نہیں رکھنی ہے تے نہ رکھ. کئی ایسے بے اولاد نے جڑے بیچارے اولاد نو ترس لے، تو کسے دی جھولی چھپا دے، آخری تے ہونی ہے نا ابا کادے تو مارنا ہے؟ دستے صحیح نا میرا قصور کی ہے؟ میرا ایک قصور ہے کہ میں بیٹی ہاں، میں دھی ہاں، حالانکہ تیرے ہاتھ وچ بھی کچھ نہیں تو میرے ہاتھ وچ بھی نہ. تو میرا رازق ہے تے نہ تو میرا خالق ہے. خالق بھی یو ہے تے رازق بھی یو ہے، پیدا کرنے والا بھی یو ہے تے رزق دین والا بھی. بولو خدا دی قسم، بیٹی تے تحفہ ہوتا ہے اللہ دی طرف. بیٹی کی ہوتا ہے دیکھو نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیتا، حضرت سیدہ فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا فرما. کیا کیا؟ اب دیکھو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورہ نحل کی آیا مبارکہ ہے. انہاں لوکاں دا اللہ تعالیٰ نے قرآن جو انداز بیان کیتا کہ جدوں کسی نو کوئی آکھے نا بھی مبارک ہوئے جی، میں کئی بندے ویکھے جو ہاسپٹل وچ بچے ہون نا، ڈاکٹر یا نرس آکھے نا مبارک ہوئے جی اللہ تانوں بیٹی دتی، تو دا ایڈا منہ پھل جاندا. انجی گل ہے، انج منہ سجا لیندے، ناساں پھٹ جاندیاں، رنگ بدل جاندا ہے، او دا دل نہیں کردا، او دا وس نہیں چلدا. ایسے بدبخت ہے تے اللہ تے اللہ نا، اللہ نو پتہ ہے کئی ایسے ہونے نے بد نصیب. دیکھو اللہ نے انہاں دے اس انداز نو قرآن چ قاری صاحب بیان کیتا. قرآن سنو آکو سبحان اللہ. آپ سنیں ذرا پیار سے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اونچا بولو سبحان اللہ. میرا ترجمہ کرنے لگا تاکہ دعا کرنا اے میری ماما بہنا بھی کرا چھوڑنی امی سپیکران کی تاجبار جے کوئی مسئلہ نہ ہوئے آ جان رہن دو تاکہ کوئی آواز جاوے. آج کا موضوع بڑا عام ہے. وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، ٹیلی ویژن میں یہ کنجر عورتیں اس طرح کے واقعات کو بیس بنا کے ہماری باپردہ شرم و حیا والی بہنوں کا برین واشنگ کرتی ہیں. ان کے دماغ کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو چار دیواری ہے، یہ جو پدرشاہی ہے، یہ جو باپ بیٹی کا نظام ہے، یہ جو بہن بھائی کا نظام ہے، یہ بڑے چھوٹے کا، مرد عورت کا، میاں بیوی کا، بے باپ بیٹی کا، یہ ظلم ہے. اسلام جو ہے یہ سارا نظام خراب ہے. اس طرح کی گفتگو کر کے میں آج چاہتا ہوں کہ میری آواز گھر میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے زندگی ہمیں عطا فرمائی، جس نے زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. اب سنیں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جدوں انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہوئے تے انہاں نوں بیٹی دی خوشخبری دئیے، بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی ہے. اور بیٹی دی ولادت دے بارے سن دے نے تے اللہ فرماندا ہے دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا رہتا ہے. جنانی نال غصے، ماں نال غصے، ساس نال سورے نال وڈن پیندا ہے. اللہ فرماتا ہے دن بھر غصہ کھاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے. وہ بدبختہ میرا رب جانتا تھا کہ بیٹی اس کی محبت کا اظہار ہے، اسی لیے تو اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اسی لیے تو سب سے پہلے دیکھو نا عرب دا رواج یہ سی کہ دھی جمدی سی نا تے لوگ بڑا بڑا کوئی عجیب جاہلانہ حرکتاں کردے سن. رب نے اپنے محبوب نو پہلی اولاد بیٹی دتی تاکہ عرب دے جاہلاں دا منہ پھل جائے. بولو تے صحیح نا یار. خدا کی قسم ہے جو عزتیں
بیٹی یہاں تو یہ تو ایک اپنی بیٹی ہوتی ہے نا حضور، ایک تے اپنا جگر دا ٹکڑا ہوتا ہے. میرا مذہب تے ایڈا سونا مذہب ہے. حضرت فاروق اعظم نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حاتم تائی جو ہے نا، بہت آپ نے نام سنا ہے، بڑا سخی تھا نا جی. حاتم تائی کی بیٹی نبی پاک کے دربار میں آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. بولو یار سبحان اللہ. یہ جو غلط قسم کی عورتیں میرے نبی کی شریعت کے بارے میں بکواس کرتی ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس بچی کے سر پہ چادر نہیں ہے، تو میرے نبی پاک نے اپنی کالی کملی اتاری اور فرمایا عمر اس بیٹی کے سر پر چادر دو. اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ کلیجہ ٹھارتا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہر بیٹی کا حیا کرنے والا ہے. سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، اتنی عزت اتنی تکریم اس کے سر پر اپنی وہ چادر ڈال رہے ہیں جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. تو سنو، سرکار نے فرمایا عمر بات کافر یا مسلمان کی نہیں ہے، بات بیٹی کی ہے، اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے غیر کی ہو چاہے اپنوں کی ہو. اب یہ جو بندہ یہ باپ میاں والی والا یہ کون سی شکل لے کے حضور کے دربار میں جائے گا؟ بولو تو صحیح نہیں، کیڑا چہرہ لے کے جائے گا؟ اور یاد رکھو اے بچے جڑے پیدا ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے اس عمر کے، جس عمر کی یہ جنت بیٹی تھی، اس عمر میں اگر کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے نا دوستو، گل سنن والی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ جس طرح باپ اور ماں کے ساتھ اڑیاں کرتا ہے نا، اسے کوئی چیز پسند آ جائے، میں نے لالی پاپ لینا ہے، میں نے چاکلیٹ لینی ہے، میں نے یہ چیز لینی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اس کی میٹھی میٹھی ضدیں اور بڑی پیاری پیاری اڑیاں ہوتی ہیں نا، قیامت والے دن یہ بچہ اپنے اللہ کے ساتھ اڑیاں کرے گا. ہائے ہائے کمال ہے یار. یہ کرے گا کیا کہ جو بچے اس طرح نابالغ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ لیں گے قیامت والے دن، اپنی ماں کا پلہ پکڑ لیں گے اور ضد کریں گے نہیں ہے میرے رب، ہے میرے پیارے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے بڑھایا، میں اپنے ابا کو جہنم میں نہیں جانے دوں. اللہ میں اتنی جدائی برداشت کی میں 7 دن کا تھا تو میں فوت ہو گیا، ساری زندگی اپنے باپ سے نہیں ملا، اب میں باپ سے جدا نہیں رہ سکتا، اب جہاں میں رہوں گا وہاں میرا بابا رہے گا، جہاں میں رہوں گا وہاں بولو. اس امداد رو نا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بچے جن کی بیٹیاں بچپن میں فوت ہو گئی ہیں، ایک ہی کرے گا قیامت والے دن. یاد رکھو یہ تو وہ بچے ہیں نا جو اللہ کی رضا سے اللہ کے امر سے فوت ہو گئے، اور ایک وہ بچے ہیں، ایک وہ بیٹیاں ہیں جن کو فائر مارا گیا، جن کو قتل کیا گیا، جن کو زندہ دفن کیا گیا، وہ بھی بات کریں گے. جناب وہ بات جو کریں گے نا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. بولو تو صحیح نہیں یار. اب میں وہ بات ایک تے اے گل سی نا جڑے اللہ دی رضا نال بیٹیاں دنیا تو چلیاں گئیاں، اے اڑیاں کرن گئیاں، تے اس گل دا نا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، میں حیران ہوتا ہوں کبھی اس بابے پر کس نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے. بولو تو صحیح نہیں. جب یہ حدیث مصطفیٰ کی اس کی نظر سے گزری، اس بابے کی نظر سے کہ بچے اس دن اڑیاں کرن گے، تے او میاں صاحب نے وہ بچے آکھن گے کی، اچھا بولنا یار. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ حضور نے فرمایا نابالغ بیٹی نابالغ بیٹا جڑا بچپن سے دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دی بارگاہ چھڑیاں کرے گا، ضد کرے گا. میاں صاحب فرماندے نے وہ بچہ بول کے کی آکھے دا میں در تیرے تے او در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا او ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا جے میں نہیں خالی جانا. سنو ایک تے بیٹا تے بیٹی ہے جڑی دنیا تو اللہ دی رضا نال جاوے، او اڑیاں کر کے ماں نو جنت چ لے کے جاوے گی، باپ نو جنت چ لے کے جاوے گی. ایک او مظلوم بیٹی ہے جویں میاں علی دی میری جنت،
جیویں میاں علی دی میری جنت ہے، اے میری بیٹی جنت، اسی جتنے بھی مردہ ساڑے سر شرم نال جھک گئے نے، لیکن سارے باپ ایو جے نہیں ہوندے جیو جا تیرا پیو نکلے آئے، اساں بھی پیو ویکھے نے جڑے جگر دے ٹکڑے کٹ کٹ کے اپنا کلیجہ بھی اولاد توار دے دے۔ سنو میرے رب دا قرآن، ایک تے ایو جیا بدبخت ہے نا، تے ایک ہوئے اللہ فرماندا قیامت والے دن جڑیاں بیٹیاں نو ظلم قتل کیتا جاوے گا، صرف بیٹی ہون دی وجہ تو جدوں معاشر دا میدان لگے گا تے او بیٹی قبر چوں نکلے گی۔ سنو دھیاں والےو اپنے مقدراں تے ناز کرو، اے جنہاں دے گھر اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے تسی خوش نصیب ہو، اللہ نے اپنی رحمت واتے تواڈے ویڑے نو پسند فرما لیا۔ آئے ہائے ہائے خوش بختو، اللہ نو تیرا ویڑا پسند آ گیا ہے۔ ایتھے کئی بندے ہون گے جنہاں دا پتر ہے ہی کوئی نہیں، دھیاں ہی دھیاں نے۔ او یاد رکھ، تو اپنے آپ نو لوکاں نالوں اپنے آپ نو نیواں نہ سمجھیا کر، بلکہ سینہ چوڑا کر کے دسیا کر اللہ نے 5 بیٹیاں دتیاں نے تے اللہ نو میرا ویڑا ایڈا چنگا لگدا ہے، بار بار رحمتاں نازل فرماتا ہے۔ اس وقت نکا نکا لاؤ جو سنو جڑے اپنی بچیاں نو زندہ درگور کرنے والے، نبی پاک نے فرمایا اے معصوم جنت قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چرس کرے گی۔ قرآن پہ دستا ہے کی آکھے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ قیامت دے میدان زندہ ظلم القتل ہون والی بیٹی کھڑی ہو جاوے گی، ہاتھ بن کے آکھے گی اللہ اج بلا میرے باپ نو، اللہ اج بلا میرے ویر نو، میرے بھرا نو جنہاں نے مینوں زندہ دفن کیتا ہے، جنہاں مینوں قتل کیتا ہے، اج میں انہاں نو سامنے کھڑا کے تیرے دربار چ سوال کرنا چاہنی ہاں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو مینوں کدے تو مارے او میرے قتل دا وجہ کی ہے، میرا جرم کی ہے، میں بیٹی ہاں، میرا جرم ہے میں دھی ہاں، تے اے دے وچ میرا کی قصور ہے؟ نہ میرا وس چلدا ہے، نہ میری ماں دا وس چلدا ہے، تے نہ تیرا وس چلدا ہے، مینوں کدے تمہارے میں تے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اے میرا خالق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے، او مینوں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تے جے رزق دے در تمہارے تے تو رازق نہیں، رازق تو ہے جڑا پیدا کرنے والا۔ قیامت والے دن بیٹی سوال کرے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ میرا جرم کیے ہو مسلمانوں، ذرا توجہ کرو، جڑے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے، جڑے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے عام گھر نہ سمجھیا کرو، بڑا نصیبہ والا گھر ہے۔ ادھر بیٹی اکھاں کھول دیے، ادھر بیٹی اکھاں کھول دیے، اپنی باریک تے نرم تے میٹھی زبان نال رونا شروع کر دیے، تے ادھر آسمان تو 2 فرشتے آ جاندے، او تیاں والے اسی انہاں دے رازق نہیں، اسی انہاں دے خرچہ اٹھان والے نہیں، اسی تے سبب بڑے ہوئے ہیں، اصل مالک تے خرچے اٹھان والا میرا اللہ ہے۔ ایک بابا جی آدھے ہوندے سن، او جی بکری، ایک بندہ غریب انہوں بکری انہیں رکھ لئی تے بندے میڑے مارن، آکھن بکری تے رکھ لئی پٹھے کتھوں پاوے گا، او رو کے آندا او کملے ہو جن نے بکری دتی ہے او پٹھے بھی میڑے جان رہا۔ آج لوگ آدھے نے جی دھیاں ویاواں دے کیویں، دھیاں پرناواں دے کیویں، او چلے ہو تسی کون ہوندے ہو؟ بیان والے، پڑھان والے، پرنان والے، او مالک دھیاں دین والا بھی ہوئے، ویان والا بھی ہوئے۔
حقیقت نہیں ہے یار، بولو تو صحیح، ہم کیا ہے، کیا لگے ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تمہیں مل رہا ہے نا یہ اولاد کی برکت ہے، اور وہ اپنا رزق لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اور تو تے ملازم رکھے ہیں، تیری جیب جراب کٹھاندا پہ ہے، تو کی سمجھنا بے میری کمائی ہے؟ بولو تو صحیح نا، نا جو جی آتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ کیا لے کر آتا ہے؟ اپنا رزق۔ تے تھی جس گھر پیدا ہوندی تے دو فرشتے آ جاندے نے، تے وہ آ کے کی کردے؟ دوسرا تے صرف ویکھیا نا دادا لوریاں دیندا ہے، نانی لوری دیندی ہے، چاچا لوریاں دیندا ہے، ماما لوریاں دیندا ہے۔ نا صرف یہ نہیں، ایک وہ بھی معاملہ ہوندا ہے جڑا ساڈیاں اکھاں نہیں ویکھدیاں۔ حضور نے فرمایا دو فرشتے آندے وہ آ کے اس پیدا ہونے والی جنت دی پری نو اپنی جھولی چ لے لیندے۔ اونچا بولو یار سبحان اللہ۔ آئے ہائے کیسا بدنصیب، کبھی آپ نے دنیا میں ایسا بدنصیب دیکھا جو رحمت کو فائر مارے؟ آپ میرا جملہ نہیں سمجھے، آپ گہرائی پہ نہیں پہنچی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے جنت کو فائر مارا؟ اس نے اللہ کی رحمت کو فائر مارا۔ اور جو اللہ کی رحمت کو چیلنج کرتا ہے پھر وہ اللہ کا غضب دیکھتا ہے۔ بولو نا یار، جو اس کی رحمت اور اس کی فضل پر خوش نہیں منہ موڑتا ہے اور چیلنج کرتا ہے اور اس پہ گولیاں برساتا ہے، تو جو اللہ کی رحمت کو چیلنج کرتا ہے پھر وہ اللہ کے غضب کا سامنا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ نہیں رہے یہ اللہ کا غضب اور قہر نہیں تو کیا ہے کہ پورے پاکستان میں نہیں، پاکستان کے علاوہ پوری روح زمین پر جس نے یہ سنا اس نے کہا لعنت ہے ایسے بندے پر، اور جس پہ ساری دنیا اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کا غضب نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غضب نہیں ہے؟ اس نے دعوت دی، اس نے رزلٹ دیکھا، آج جو اس کی شکل دیکھتا ہے اس کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بد دعائیں دے رہے ہیں۔ میں نے ایسی ایسی مائیوں کو دیکھا جو اپنے بوڑھی بوڑھی مائیں سفید بالوں والی، یاد رکھو چٹیاں والا والی مائی جی دے واتے ہاتھ چاہے نا اللہ حیا کردا ہے۔ میں نے بوڑھی مائیوں کو دیکھا جو اس بد نصیب بد وقت کے لیے اپنی ایسے چادریں پھیلا کے اس کے لیے بد دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا غضب نہیں اور کیا ہے؟ تو ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ابھی تو اس کا آغاز ہوا ہے۔ ہاں جی، اس کو پتہ نہیں اس نے کون کون سے گناہ کیے تھے کہ یہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ کوئی راز تھا، کوئی وجہ تھا، ایوے نہیں اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی مصیبت اور آزمائش اور اللہ کی ناراضگی۔ سنے ہیں یار، آئے ہائے بیٹی جب آتی ہے نا، اللہ نے جس کو بیٹی دی ہے اے میرے مولا اس کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اس کو اپنی بچی کے لیے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو نے بیٹی دی ہے نا، لوگ باتیں نہ کریں، ایک دی ہے، دو دی ہے، تین دی ہے، چار دی ہے، پانچ دی ہے، چھ دی ہے، بیٹیاں تو نے دی ہے نا تو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تیرے بیٹیاں عطا کرنے پر یہ گھر والا خوش ہے، تو خوش ہو کے ان بچیوں کا بھی بندوبست فرماتا جا، کسی کے پلہ نہ ڈڑا۔ میں نے دیکھا ہے یہ ہمارے معاشرے میں بیماری ہے، جس گھر میں 5-6 بیٹیاں ہو نا اسا اس گھروں رشتہ لین تو بھی ڈرنے ہیں۔ بولو نا جناب، 6 سالیاں، 5 سالیاں، 4 سالیاں، اوے خدا کا خوف کھا، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ تو سالی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتا وہ ایک باپ کی بیٹیاں ہیں۔ بولو تو صحیح نا، تو سدا انجے ہی رہنا ہے، جوانی دی پوڑی تیرا رشتہ لبو، کل کو تجھے بھی 6 ملی تو کیا ہوگا؟ بول دے صحیح نا، یہ دنیا مکافات عمل ہے، توبہ کریں۔ بولو نا یار، توبہ کریں۔ اس قسم کا لہجہ اور رویہ کیوں آپ بچیوں کے کلیجے چیرنے کی باتیں کرتے ہو؟ جب بیٹی آتی ہے تو فرشتے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اس کو لوریاں دیتے ہیں اپنے فرشتوں والی بولی میں۔ بولو تو صحیح نا، اور کہندے نے گھر والے ہو اے مسکین سے کمزور جے، گھر والوں یہ کمزور ہے، یہ مسکین ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اس کے رزق کی فکر بھی نہیں کرنی ہے، تم بس اس کا خیال رکھو، رازق جانے یہ جانے۔ یہ فرشتے آ کے اعلان کرتے ہیں اس گھر میں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کمزور جان ہے، یہ مسکین ہے، یہ تو پردیسی ہے، کوئی 17 سال میں چلی جائے گی، کوئی 18 سال کی ہو کے چلی جائے گی، کوئی 19 سال کی ہو کے چلی جائے گی، کوئی 20 سال کی ہو کے چلی جائے گی، یہ تو تمہارے گھر میں مہمان ہے، تو اس کی ایسے خدمت کرو جیسے مہمانوں کو کی جاتی ہے، ایسے خدمت کرو جیسے
بولو تو صحیح نا یار، جیسے مہمانوں کی جاتی ہے دوستان محترم، یہ میرا دین اسلام ہے. ہاں جی، یا حضور علیہ السلام کی شریعت سے پہلے تو بیٹیوں کو دفن کیا جاتا ہے، ان کو زمین میں گاڑی ہوئی بچیوں کو نکال کے ان کے سر پر اس عزت کی چادر اگر کسی نے پہنائی ہے تو وہ میرے نبی کریم علیہ السلام ہے. اور آج یہ عورت مارچ کے نام پر 8 مارچ والے دن کھڑی ہو کے ایک ظالمانہ کاروائی کو بیس بنا کے اس کو دلیل اور حجت بنا کے شریعت مصطفیٰ پر بکواس کرے، اور باپ جیسے مقدس رشتے پر بکواس کرے. سارے باپ اس طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، دیکھنا میرا نبی کیسا باپ تھا. حضور ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو 3 دن ہو گئے تھے سیدہ پاک نے، بی بی پاک نے کچھ نہیں کھایا 3 دن. کتنے؟ حضور گئے تو جب دیکھا رنگ پیلا ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا. رات کا وقت تھا، سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹا یہ اتنی کمزوری کیوں ہے؟ پہلے تو چھپاتی رہی، کچھ نہیں بابا بس ایسے. فرمایا نہیں بیٹا کچھ تو ہے. عرض کی بابا جان 3 دن ہو گیا نا، مولا علی کو بھی کوئی مزدوری نہیں خاص ملی تو ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے. سنو نا جناب، یہ میری وہ مائیں بہنیں بھی سنے گھروں میں جو سونے کے نوالے کھا کے بھی کہتی ہیں کچھ نہیں ملا. ساری زندگی شوہر آپ کے لیے کما کما کے اپنا خون کا قطرہ قطرہ جلاتا رہتا ہے. 20 سال کوئی اٹلی میں بیٹھا ہے، کوئی اسپین میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی افریقہ میں، کوئی یونان میں، صرف اس لیے کہ میرے بیوی بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. تو وہ بیچارہ 15 سال 20 سال بعد واپس آ جائے تو آپ کہتی ہیں آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ بولو تو صحیح نا، کیا کیا ہے تو نے ہمارے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا 3 دن ہو گئے. ہاں بابا جان میں اسی لیے آپ کو نہیں بتا رہی تھی کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہو جائیں. حضور علیہ السلام اٹھ کے چلے. سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں. اور پھر اب میرا نبی بھی تو غیرت والا ہے، مانگنے کی بجائے حضور نے مزدوری کو اہمیت دی. کس کو اہمیت دی؟ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کما کے کھلانا محنت کی کمائی، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور پھر حضور نے مزدوری کا انتخاب کیا کہ یہودی تھا، اس کا ایک باغ تھا اور اس نے اونٹ رکھے ہوئے تھے. صاحب معرج النبوت نے بڑا دردناک واقعہ، لمبا بڑا ہے، میں چھوٹا سا کر کے سنانے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ کام دے، میں وہ کام کرتا ہوں اور اس کے بدلے تو مجھے کچھ کھانے کو دے دینا، مزدوری دے دینا. کتنی دردناک بات ہے. اس نے کہا یہ میرے اونٹ نے 20 اونٹ کتنے جی اونٹ تھے، ایک بھی جانا ہوئے تو لگ سمجھ ایک خوہ چ پانی کڈو ان اونٹاں نو پانی پاؤ. اے 20 اونٹ جدوں رج جان گے تے پھر تانوں اینی مزدوری مقرر دیواں گا. نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آپ اس کنویں سے پانی نکال اور اتنی بالٹیاں حضور نے نکالی کہ صاحب معرج النبوہ لکھتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ زخمی ہو گئے. کیا ہوا؟ ابھی آدھے اونٹ ہی پانی پیا تھا انہوں نے، تھوڑے ادھے اونٹ جڑے نے سیراب ہوئے سن تے وہ بالٹی دی رسی ٹوٹی تے کھوچ ڈگ گئی. رسی کھوچ ڈگ گئی. یہودی سی ہے، جب وہ نے دیکھا تو پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر نفرت رکھدا سی نا. اس نے الٹی سیدھی وہ جو الفاظ کتاب میں لکھے ہیں وہ علماء اور خطباء وہ بیان نہیں کرتے. اس نے انتہائی غلیظ گفتگو کی، ایک کا نقصان میرا کون پورا کرے گا. اور اس نے آپ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے کوئی بکواس کیا، وہ میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ علماء میں نے نہیں سنا وہ کہتے ہیں اس کو نام بولا کرے گا. پوری بات اتنی گندی اس نے بات کی، حضور کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے. محبوب نے اپنی گردن جھکائی اور حضور واپس آ گئے. جو کچھ بھی وہ تھوڑا بہت ملا وہ آ کے حضرت فاطمہ کو پیش کیا. اس یہودی دی جڑی ماں سی نا وہ ہے پکی یہودن سی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی منن والی سی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جس طرح موسیٰ نبی ہے نا اسی طرح محمد بھی نبی ہے. یہ وہ اس کا عقیدہ تھا، کلمہ نہیں ابھی پڑھا تھا. اس کو پتا چلا کہ تمہارے بیٹے نے یہ بکواس کیا ہے تو ہوا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک تو محمد سے معافی نہیں مانگے گا. یہ ماں نے کہا. اب اس نے کیا کہا کہ ماں مجھ سے ناراض ہوئی، ماں نال بڑا پیار کرتا سی. انہیں ٹوکا لیا تے جڑے بازو نال انہیں اشارہ کیتا سی وہ اپنا بازو کٹ لیا. کی کیتا تے ماں نو کہنے لگا اماں ہن راضی ہے؟ وہ آخر لگی ایتھے نہیں، یہ تے فیصلہ سونا ہی کرے گا.
پتر نو نال لے کے دوویں ماں پتر سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تو مائی کہنے لگی میرا بیٹا تھوڑے جو نے زیادتی کی میں ماں ہو کے معافی منگنی ہے. حضور نے فرمایا ماں ماں ہوتی ہے, آپ مجھے شرمندہ نہ کریں, آپ اس عمر میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو اس کی ماں نے آنکھوں میں آنسو لے کے کہا بیٹا اس کے خلاف بولا تھا, بولتے صحیح نا, جو تیری ماں کا اتنا حیا کرتا ہے وہ اپنی ماں کا کیسا ادب کرتا ہو. جب یہ بات ختم ہوئی تو اس ماں نے کہا میں بھی کلمہ پڑھوں گی, بیٹا بھی کلمہ. دونوں ماں پتر مسلمان ہو کے جان لگے. وہ باں جڑی وڈی سی نا ماں نے چھپائی سی دوپٹے تھلے. عرض کی یا رسول اللہ اس نے دیکھے نا میرے کہنے پر اپنا بازو کاٹ دیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب لگا کے بازو ساتھ رکھا, اوپر ایسے رومال لپیٹا اور فرمایا گھر جا کے کھول لینا. جب وہ گھر آیا اس نے رومال اتارا تو بازو جڑا ہوا. گل لمبی کس طرح ہو گئی, میں نے صرف وہ بات اپنے موضوع سے ریلیٹڈ سنانی تھی کہ بیٹیاں تو ایسی نعمت ہوتی ہے کہ ان کو کما کے کھلانا اور ان کی فکر میں لوگوں کی باتیں بھی سہنا, تانے بھی سہنا, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اس نے تانے بھی دیے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی نبی پاک کو, لیکن حضور علیہ السلام کام نہیں چھوڑا. وجہ کہ میری بیٹی بھوکی ہے, میری بیٹی کیا ہے. تو یہ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, آپ کسی ایک واقعہ کو بیس بنا کر آپ پورے دین اسلام کے خلاف زبان کھولیں, بکواس کریں, تو یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ نہیں, بولو نہ جائے جاتی ہے نا. اب اس ظالم نے جو کیا میرے سمیت ہم سب کوئی ہم اس کے ساتھ دے رہے ہیں, بولا تو صحیح نا. کوئی ہے کہ ہم کہہ رہے ہو نہیں جی نہیں وہ مرد ہے جی, وہ مرد ہے جی, اس وقت مرد. جو کل بکواس میں نے پڑھے اور سنے انٹرویو عورتوں کے, وہ 8 مارچ میں عورت مارچ کے نام سے, تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کس نسل کی ہیں اور یہ کہاں رہتی ہیں. کون سا مرد ہے جو اس ظلم کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا اس کا ساتھ دے رہا ہے, بولے تو صحیح نا. نہیں اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے, نہیں شریعت اس کی اجازت دے رہا ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی 2 بچیوں کی خوبصورت پرورش کرے اچھے طریقے سے, حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں. ہمارا مذہب تو یہ سکھا ہے, ہمارا مذہب تو بس تقریر ختم ہو گئی. ایک مسئلہ تھا, ایک بھائی نے پچھلے جمعے وہ مجھ سے پوچھا کہ جو جمعے کا دوسری اذان دی جاتی ہے اس کے اندر اذان کے دوران بندے انگوٹھے چومتے ہیں, نہیں چومنے چاہیے. کیا کہا میں نے, آخری بندے تک بولے. اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ, کیا کرتے ہیں وہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. اب آپ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اذان بھی خطبے میں شامل ہوتی ہے. کس میں, اونچا بولنا چاہیے, خطبے میں شامل ہوتی ہے. تو جو چیزیں خطبے کے اندر واجب ہیں وہ اذان کے اندر بھی واجب ہے. تو خطبے کے لیے کیا ہے کہ خاموشی سے بیٹھ کے کیا کریں خطبہ. اگر آپ درود پاک پڑھنا ہے نبی کریم علیہ السلام کے, تو آپ نے دل کے اندر ہی وہ جواب کیا کریں, دل کے اندر ہی وہ سارا آپ جو جواب دے رہے ہیں درود سلام پڑھے اذان کا. لیکن یہ انگوٹھے چومنا یہ بالکل منع ہے, سخت ناجائز ہے. اس طرح خطبہ آپ کا جو ہے نا اس پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. آپ کوشش کیا کریں جو دوسری اذان ہوتی ہے اس میں انگوٹھے, بولو تو صحیح نہیں ہے, انگوٹھے نہ چوما کریں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنایا اس میں